بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس خنجر۔ ایک مقدس خنجر کے حصول کی خونی کشمکش کی حیرت ناک اور پراسرار داستان۔ بہرحال ملک اعجاز سے رخصت ہو گیا، لیکن ذہن الجھا ہوا تھا۔ ایک ایک شخص کی طرف دھیان جا رہا تھا۔ ویسے تو یہ سارے کے سارے چالاک لوگ تھے، تایا، چچا، پھوپھا اور پھر ان کی بیگمات، ایک سے ایک شاطر۔ بات صرف میرے حصے کی ہی تو نہیں تھی۔ ایک خزانہ دریافت ہوا تھا اور حقیقتاً صندوقچے میں ہیروں کا جو ذخیرہ موجود تھا، اس کی صحیح مالیت کا اندازہ تو خیر میں بھی نہیں لگا سکتا تھا، لیکن ایسا ضرور تھا کہ وہ بہت بڑی قیمت رکھتا تھا۔ اس سے متعلق وہ روایت بھی عجیب تھی۔ اب یہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ روایت بابا عبدالحق صاحب کی من گھڑت تھی یا پھر اس میں سچائی تھی۔ روایتیں بہرحال روایتیں ہوتی ہیں۔ پھر بابا صاحب نے جس پراسرار طریقے سے وہ صندوقچہ محفوظ رکھا تھا اور اس کے بعد خود غائب ہو گئے تھے، یہ ساری باتیں سمجھ میں نہ آنے والی تھی۔ حویلی واپس آنے کے بعد میں اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ان لوگوں کو نہ جانے مجھ سے نفرت کیوں تھی، حالانکہ انسان صرف انسانیت کے رشتے سے ہی ایک دوسرے سے محبت کا برتاؤ کر لیتا ہے، لیکن پتہ نہیں سب کے سب ہی مجھ سے الگ الگ رہتے تھے، یہاں تک کہ میرے ہم عمر بھی۔ پھر بہت دیر بعد تایا احتشام صاحب کی طرف سے طلبی ہوئی اور میں اس بڑے ہال کمرے میں داخل ہو گیا جہاں پورا خاندان جمع تھا۔ یہ دیکھ کر ہی احساس ہوتا تھا کہ جس کا یہ خاندان ہو، اسے بھلا باہر کے کسی شخص کی کیا ضرورت درپیش رہے گی، یہ سب ہی کافی ہیں۔ میں ان کے درمیان جا کر بیٹھ گیا۔ سب کے چہروں سے ایک ہی احساس ہوتا تھا، بیزاری کا احساس، کوئی پذیرائی نہیں تھی۔ پھر تایا صاحب نے کہا، تمہیں اس لیے بلایا گیا ہے کہ بعد میں یہ نہ کہو کہ ہم لوگوں نے تمہارے خلاف کوئی سازش کی ہے۔ ساری حقیقت تمہارے علم میں آ گئی ہے، اب بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ وکیل صاحب صندوقچے کو قبضے میں رکھنے کے بعد جہنم رسید ہو گئے ہیں۔ اصولی طور پر یہ غلط تھا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجرمانہ طور پر ہمارے مال پر قبضہ کیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ خود ان کے کسی آدمی نے انہیں مصیبت میں ڈال دیا۔ تمہیں یاد ہے وہ شخص جو ان کا اسسٹنٹ تھا اور جس کا نام ملک اعجاز تھا، اس وقت ان کے ہمراہ تھا جب صندوقچہ انہوں نے اپنی تحویل میں لیا تھا؟ جی۔ ذمہ داری اس پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اب ہم یہ معاملہ پولیس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بابا عبدالحق روپوش ہو گئے ہیں۔ اب یہ پولیس جانے اور اس کا کام جانے کہ وہ اصل شخصیت کو کس طرح تلاش کرتی ہے، لیکن ایف آئی آر لکھوائی جا رہی ہے۔ تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ ویسے تو آپ لوگ جس طرح چاہیں عمل کر سکتے ہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہیروں سے بھرا ہوا وہ صندوقچہ وکیل صاحب نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد ساری تفصیل انہیں ہی معلوم ہوگی۔ اب انہیں کس نے قتل کیا، یہ ایک الگ بات ہے۔ دیکھو صاحبزادے، میری تو یہ رائے ہے کہ اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر بات کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ وکیل کاظمی صاحب کے قاتل تم بھی ہو سکتے ہو، میں بھی ہو سکتا ہوں۔ ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی ان ہیروں کے لیے یہ کوشش کر سکتا ہے۔ یہ مت بھولو کہ پولیس ہم پر بھی شک کرے گی، بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہم نے تمہیں پھنسایا۔ تایا احتشام صاحب کے الفاظ پر میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس قدر احمق اور جاہل بھی نہیں تھا کہ تایا صاحب کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہ کرتا، یا وہ بات سمجھ میں نہ آتی۔ تایا صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پولیس اس معاملے کو آگے بڑھائے گی، چھان بین کرے گی، اور ہو سکتا ہے وہ اس بات پر شک کرنے لگے کہ کہیں ہم میں سے ہی کسی نے تو کاظمی صاحب کو قتل نہیں کر دیا۔ یہ سب تو یکجا تھے، بات صرف میری تھی جسے زبردستی اجنبی بنا دیا گیا تھا۔ اب اس سے زیادہ قوت برداشت مجھ میں نہیں تھی، تاہم میں نے اپنے آپ پر قابو پا کر سرد لہجے میں کہا، تایا صاحب، اگر آپ سب لوگ مجھ پر کوئی الزام لگانا چاہتے ہیں یا اس سلسلے میں میرا نام لینا چاہتے ہیں تو اپنا شوق ضرور پورا کیجیے۔ زندہ تو میں بھی رہنا چاہتا ہوں اور زندگی بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ آپ لوگ پوری کوشش کر لیجیے گا کہ کاظمی صاحب کے قتل میں مجھے ملوث کر کے ہیروں میں سے میرا حصہ نکال سکیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہم میں سے کسی کا یہ مقصد نہیں ہے، احتشام علی صاحب نے کہا، لیکن ان کے الفاظ پر کچھ اس طرح طبیعت جھنجھلا گئی تھی کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ بہر بطور ان لوگوں کے رویے پر اب اپنے آپ کو مزید احمق بنانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ سب بھی ساکت رہ گئے تھے۔ اس کے بعد میں حویلی میں نہیں رکا اور باہر نکل آیا۔ دل میں بڑی اداسیاں تھیں، الجھنوں کا تو خیر اپنا ایک الگ ہی مقام تھا۔ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا بڑی مختلف نوعیت کا تھا، لیکن ان لوگوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ ناقابل فہم تھا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ لندن واپسی تو اب ممکن نہیں ہے میرے لیے، نہ ذرائع تھے نہ وسائل، یہیں رہنا ہوگا۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ شہر ہی چھوڑ دیا جائے، یہاں سے نکل جاؤں، کم از کم خاندانی شناخت تو نہ ہوگی، لوگ یہ تو نہیں کہیں گے کہ کس خاندان کا فرد ہے اور اس کے خاندان کے لوگوں نے ہی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ بھی نہ کہہ پائیں گے کہ یہ برا آدمی ہوگا، وقت گزر ہی جائے گا، کہیں نہ کہیں نوکری کر لوں گا۔ یہ تمام احساسات دل میں تھے اور میں یوں ہی آوارہ گردوں کی طرح
پیدل چلا جا رہا تھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ملک اعجاز نے بہرحال برا سلوک نہیں کیا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ میں تقریباً سارا ہی دن آوارہ گردی کرتا رہا اور ان احساسات میں ڈوبا رہا۔ دل کو ایک دکھن کا احساس تھا۔ اس وقت میں ساحل سمندر کے ایک ایسے گوشے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں چاروں طرف چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ ذرا دراز علاقہ تھا اور خاصا پیدل سفر کر کے یہاں تک آنا پڑتا تھا۔ بہت کم لوگ ادھر ادھر آتے تھے کیونکہ ناہموار راستے کی بنا پر کاریں وغیرہ بھی ادھر نہیں آ سکتی تھیں۔ ایک چٹان پر بیٹھا میں سمندر کی مضطرب لہروں کو دیکھ رہا تھا کہ عقب سے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دی۔ غیر اختیاری طور پر نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں، کوئی بھی آ سکتا تھا۔ ظاہر ہے کسی پر پابندی تو نہیں تھی، لیکن آنے والے کی شخصیت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سکتے میں رہ گیا۔ ایک انتہائی حسین دراز قامت لڑکی تھی، سیاہ لباس میں ملبوس تھی، بدن ایک مخصوص انداز کے لباس سے پورے کا پورا ڈھکا ہوا تھا۔ یا تو شام کے جھٹپٹے میں یا سیاہ لباس کے درمیان نظر آنے والا چہرہ یا پھر میرا ذوق نگاہ میں اس حسین وجود کو دیکھنے کا دیکھتا رہ گیا۔ اس قدر خوبصورت لڑکی تھی کہ دیکھ کر ذہن پر ایک عجیب سا تاثر قائم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کا سارا حسن چھپا ہوا تھا۔ ہونٹوں کی تراش خراش اس قدر دلکش کہ سمجھ نہ آئے کہ اسے کیا الفاظ دیے جائیں۔ گہرے گھنے سیاہ بالوں کی لٹیں چہرے پر بکھری ہوئی، ہوا سے اڑتی ہوئی۔ ویسے تو خیر کسی ایسی حسین لڑکی کا نظر آ جانا اس قدر تعجب خیز بات نہ تھی۔ یہ تو آپ کا ذوق نگاہ ہے کہ کسی کے حسن کو کوئی بھی نام دے لیجیے، لیکن وہ تنہا تھی اور اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ میری ہی سمت آ رہی ہے۔ بس یہ بات ذرا حیرت ناک تھی۔ میں کسی قدر بدحواسی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ میرے قریب پہنچ کر اسے نہایت پر اخلاق لہجے میں مسکرا کر کہا، ہیلو، آپ کی تنہائی میں مداخلت کے لیے معافی چاہتی ہوں جناب۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا اور سحر زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تو وہ بولی، میں آپ ہی کے پاس آئی ہوں۔ بعض معاملات میں نام وغیرہ بتانا ذرا کچھ غیر مناسب ہی رہتا ہے اور اس وقت میں بھی اس مجبوری کا شکار ہوں، لیکن ایک پیغام دینا تھا آپ کو۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ پیغام اس شخص تک پہنچا دیں جس تک میں اسے پہنچانا چاہتی ہوں۔ کوشش کے باوجود میرے منہ سے کوئی الفاظ نہ نکل سکا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ہیروں کا وہ صندوقچہ جو طور علی کا تحفہ تھا اور انہوں نے اپنی منہ بلی بہن کو دیا تھا، کسی اور کی ملکیت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ تو طور علی ہی کر سکتے ہیں کہ انہیں اس تحفے کا کیا کرنا ہے، لیکن آپ اس غاصب کو بتا دیجیے گا کہ وہ اسے اپنی تحویل میں نہ رکھ سکے گا۔ وکیل کاظمی کا حشر وہ دیکھ چکا ہے۔ بدنیتی کی سزا بری ہوتی ہے، زندگی قیمتی شے ہے۔ بات اگر کسی کی امانت کی نہ ہوتی تو طور علی اس پر کوئی توجہ نہ دیتے، لیکن امانت امانت ہوتی ہے اور صاحب امانت خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا ترکہ کسے منتقل ہو۔ آپ صرف اس سے اتنا کہہ دیجیے کہ صندوقچہ واپس اسی جگہ رکھوا دیا جائے جہاں وہ موجود تھا۔ میرا سارا وجود کپ کپا کر رہ گیا تھا۔ جو کہانی وہ سنا رہی تھی وہ بے حد پراسرار تھی، اور اس جیسی پراسرار شخصیت کی زبان سے وہ انوکھا نام سن کر جس کی داستان مجھے بابا عبدالحق نے بتائی تھی، میں دنگ رہ گیا۔ اس نے ایک گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور واپسی کے لیے پلٹ پڑی۔ بہت ہی مختصر لمحات دیے تھے اس نے مجھے، اور میں شدید حیران رہ گیا تھا۔ ہر چند کے اعصاب کشیدہ ہو گئے تھے، اور جو کچھ اسے مجھے بتایا تھا اسے سن کر میں اپنی کیفیت پر قابو نہیں پا سکتا تھا، لیکن اچانک ہی میرا جسم جیسے متحرک ہو گیا۔ اس دوران وہ کئی قدم آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے بمشکل تمام ہمت کر کے اس سے کہا، ذرا سنیے، میری بات سنیے۔ اس نے گردن گھما کر مجھے دیکھا لیکن قدم نہ روکے اور چٹانوں کے درمیان آگے بڑھتی رہی۔ میں نے رفتار تیز نہیں کی تھی اس کے قریب پہنچ جاؤں، البتہ پھر میں نے پھر کہا، آپ یہ بات کم از کم مجھے بتائیے تو صحیح کہ آپ کی دی ہوئی ہدایات میں کسے دوں۔ اسے بدستور آگے بڑھتے ہوئے ایک بار پھر گردن گھمائی اور بولی، ذرا سی فہم سے کام لیجیے گا تو آپ کے لیے یہ جاننا مشکل نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے مجھے ششدر کر دیا ہے۔ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں آپ خود بھی جانتی ہیں کہ وہ میرے لیے کس قدر پراسرار ہے، لیکن میں اس قدر ذہنی پہنچ نہیں رکھتا۔ آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہ یہ سب کچھ میں کیسے سمجھاؤں، کسے سمجھاؤں۔ اس دوران ہم دونوں چٹانی علاقے سے نکل چکے تھے اور اب پر رونق جگہ آ گئی تھی۔ اس نے رک کر مجھے دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے سیاہ رنگ کی ایک لمبی کار کو اس کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ آخری اسٹون کے پاس رکی، پھر آہستہ سے بولی، میں ملک اعجاز کی بات کر رہی ہوں، آپ اسی سے رجوع کیجیے۔ وہ دوہرا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کامیاب نہ ہو پائے گا۔ یہ کہہ کر وہ سیاہ رنگ کی کار کا عقبی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ لپک کر اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں، اسے مزید سوالات کروں، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے کار تیز رفتاری سے آگے بڑھا دی تھی اور ساحل کی ریت نے میرے اور اس کے درمیان گرد کا غبار کھڑا کر دیا تھا۔ میں چہرے کو صاف کرتا رہ گیا اور کچھ لمحوں میں کار میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ کیا حیرت ناک بات تھی!
ایک کے بعد ایک پراسرار واقعہ میرے علم میں آ رہا تھا اور عقل ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی، لیکن وہ جو کچھ کہہ کر گئی تھی کیا واقعی وہ قابل یقین ہے، یا پھر یہ سازش اپنے تانے بانے زیادہ سے زیادہ الجھاتی چلی جا رہی ہے؟ بڑی دیر تک میں اپنی جگہ ساکت کھڑا یہی سب کچھ سوچتا رہا۔ اگر کوئی مجھ پر غور کر لیتا تو یہ سوچتا کہ میں شاید کوئی دیوانہ ہوں جو ایک ہی جگہ کھڑا پتھرائی ہوئی نگاہوں سے ایک ایک کو دیکھ رہا ہے۔ پھر خود ہی ہوش و حواس کی واپسی ہوئی اور میں بوجھل قدموں سے چلتا ہوا ایک ساحلی ریستوران میں آ بیٹھا، اپنے لیے کافی طلب کی اور اس کے بعد دونوں ہاتھ سر سے پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بڑے پریشان کن واقعات تھے۔ ایک جانب وہ حسین لڑکی میرے دل و دماغ پر عجیب سا اثر چھوڑ گئی تھی، تو دوسری جانب اس کے کہے ہوئے الفاظ جن پر یقین نہیں آئے۔ کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے ملک اعجاز کی باتیں یاد آئیں، کس عمدگی کے ساتھ اس نے مجھے کاظمی کی داستان سنائی تھی اور کس طرح چابی کا واقعہ بیان کیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا تھا، حالانکہ وہ اس معاملے میں مکمل طور پر ذمہ دار نہیں تھا اور کوئی بھی سختی کے ساتھ اس سے سوال نہیں کر سکتا تھا کہ چابی کہاں ہے یا کون سے بینک کے لاکر میں وہ صندوقچہ محفوظ کیا گیا ہے۔ وہ صاف گوئی سے کہہ سکتا تھا کہ وہ تو صرف ایک اسسٹنٹ ہے، سارے معاملات کاظمی صاحب ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد کاظمی صاحب کی موت کا خیال آیا۔ ویسے تو خیر انسان کا قتل ہو جاتا ہے یا کوئی بھی جرم ہو جاتا ہے 50 معاملات ہوتے ہیں، لیکن جس طرح کاظمی صاحب کی گردن کاٹ کر دور پھینک دی گئی تھی، اس سے قاتل کی صفاقی کا اظہار ہوتا تھا، اور یہ بھی ذرا سوچنے کی بات تھی۔ بہرحال گزرنے والا ہر لمحہ میرے لیے ایک نئی کہانی کا آغاز کر دیتا تھا۔ میں پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ریستوران میں بھی اکا دکا افراد ہی تھے۔ پھر میں کافی کا بل ادا کر کے وہاں سے باہر نکل آیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں، بڑی عجیب و غریب سی صورتحال میں مبتلا تھا۔ کافی دیر تک یوں ہی ٹہلتا رہا اور جب خوب رات ہو گئی تو واپسی کے لیے چل پڑا۔ ایک پراسرار حسین لڑکی اس بات کا اظہار کر گئی کہ ہیروں کا صندوقچہ ملک اعجاز نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ بستر پر لیٹنے کے بعد جب حالات پر غور کیا تو بات کچھ سمجھ میں بھی آئی۔ ہو سکتا ہے ملک اعجاز صرف اپنے تحفظ کے لیے میرا سہارا حاصل کر کے کوئی کھیل کھیلنا چاہتا ہو۔ یہ لوگ کتنے برے لوگ تھے جنہوں نے مجھے ایک طرح سے اپنے آپ سے دور کر دیا تھا، ورنہ گھر کے بزرگ تھے، سب میرے گہرے رشتے دار۔ ان سے اس موضوع پر گفتگو کر کے بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن کیا کرتا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر تک جاگتے ہوئے آئندہ کے بارے میں فیصلے کرتا رہا۔ آخر کار یہ سوچا کہ ملک اعجاز سے ملاقات کر کے ذرا مختلف رویہ اختیار کروں گا اور اسے اس بات پر مجبور کروں گا کہ ہیروں کا وہ صندوقچہ اپنی تحویل میں رکھنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن اسے پہنچانا کہاں ہوگا؟ کیا بابا عبدالحق کے پاس، اس جگہ جہاں وہ پہلے سے محفوظ تھا، یا پھر اس سلسلے میں بھی میری رہنمائی ہوگی؟ انہی سوچوں میں گم رہا۔ دوسرے دن کے معاملات عام دنوں سے مختلف نہیں تھے۔ تیاریاں وغیرہ کرنے کے بعد باہر نکل آیا اور اس کے بعد کاظمی صاحب کے دفتر پہنچا۔ یہاں کچھ کلرک بیٹھے ہوئے تھے، ملک اعجاز موجود نہیں تھا، کورٹ گیا ہوا تھا۔ میں نے کورٹ کا ہی رخ کیا، وہاں پر ملک اعجاز سے ملاقات ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک پڑا۔ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے ملک صاحب، یقیناً آپ مصروف ہوں گے۔ نہیں، میرا جو کام تھا وہ نپٹا چکا ہوں۔ اس کے بعد بار روم میں جانا تھا، لیکن آؤ کینٹین چلتے ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے، کینٹین کی بدنما پیالیوں میں چائے پیتے ہوئے میں نے کہا، ملک صاحب، یہ تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ میری معلومات کا کیا ذریعہ ہے، البتہ اتنا کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ جو کچھ مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ غلط نہیں ہیں۔ ملک اعجاز کے ہاتھ میں چائے کی پیالی لرز گئی، جسے میں نے صاف محسوس کیا۔ اس سے تعجب سے کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ملک صاحب، ہیرو کا وہ صندوقچہ آپ کی تحویل میں ہے اور اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اسے واپس حویلی پہنچا دیں، بلکہ کسی کو بتائے بغیر اسے اس جگہ پر رکھ دیں جہاں وہ پہلے محفوظ تھا۔ بابا عبدالحق کے کوارٹر کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا۔ ملک صاحب، مجھے اس صندوقچے سے کوئی حصہ نہیں چاہیے، وہ ایک پراسرار حیثیت کا حامل ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے کچھ اور لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑے۔ ہیرو کے صندوقچے کے ساتھ ساتھ کچھ خاندانی روایات ہیں ہماری، اور اتفاق سے مجھے انہی روایات میں کچھ اشارے ملے ہیں، حالانکہ میری عقل انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے ایک جدید ملک میں زندگی گزاری ہے جہاں توہمات تو بے شک ہیں، لیکن ہر شخص کے ساتھ نہیں۔ میں بھی ان سے دور رہا ہوں۔ ایک منٹ میاں، ایک منٹ، کہنا کیا چاہتے ہو؟ ملک اعجاز کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لہجے سے تلخی دور کر دیں، بلکہ یہ سوچے کہ ایک دوست جسے دنیا نے ٹھکرا دیا ہے آپ کی دوستی اور زندگی کا خواہش مند ہے۔ صاف لفظوں میں کہو کہ صندوقچے کی گمشدگی کا الزام مجھ پر لگانا چاہتے ہو، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں اس حویلی کے رہنے والوں میں ایک شریف اور پڑھا لکھا نوجوان سمجھ کر اس راز سے آگاہ کر دیا تھا۔
حقیقت تو مجھے معلوم ہو ہی چکی تھی۔ میں چاہتا تو خاموشی کے ساتھ اپنی گلو خلاصی کر لیتا اور چابی کا حوالہ تک کسی کو نہ دیتا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ غلطی ہو گئی۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تم جو مجھ سے کہہ رہے ہو اس کی نوعیت بڑی سنگین ہے۔ صاحبزادے ایک بات سن لو، مجھے اس صندوقچے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، نہ ہی میں نے اس کے حصول کی کوشش کی ہے، نہ وہ میری تحویل میں ہے۔ اس کے باوجود اگر تم مجھ پر اس طرح کا کوئی الزام لگاؤ گے تو پولیس کے سامنے میں یہ کہہ دوں گا کہ میں نے کوئی ایسی فضول بات تم سے نہیں کہی، بلکہ شاید اس کے بعد تمہارے سلسلے میں میرے خیالات بھی خراب ہو جائیں گے۔ آپ کے اس فیصلے میں کوئی گنجائش ہے ملک صاحب؟ میں نے کہا نا، تم نے رات بھر میں اور ان لمحات میں صرف یہی سوچا ہے کہ وہ میری تحویل میں ہے۔ یہ تمہاری عمر کی ناتجربہ کاری ہے، عقل و دانش سے کام لیتے تو ایسا ہرگز نہ سوچتے۔ اب اس سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کرو۔ چائے کا بل میں ادا کر رہا ہوں، اپنے حصے کی چائے ختم کرنا اور یہاں سے چلے جانا، باقی معاملات میں تم خود سمجھدار ہو۔ ملک اعجاز اپنی کرسی سے اٹھا، میرا منہ ایک لمحے کے لیے کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، وہ چلا گیا اور میں بیٹھا سوچتا رہا کیا کرنا چاہیے مجھے۔ پھر اچانک ہی دل کو احساس ہوا کہ زندگی تو خیر اجنبی اور تنہا گزرنی ہی ہے، لیکن کیوں نہ ان دلچسپ معاملات میں ذرا تفریح کر لوں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ اس پراسرار صندوقچے کا کیا راز ہے۔ بابا عبدالحق نے جو تفصیل بتائی ہے وہ صرف ان کی ذہنی اختراع تھی یا خاندان کے کسی بزرگ سے عقیدت، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد ہیروں کا معاملہ آتا ہے تو اس بارے میں غور کرنے سے یہی سمجھ آتا ہے کہ زندگی اس کائنات میں سب سے قیمتی ہیرا ہے، اور ہر طرح کے ہیرے زندگی میں ہی کام آتے ہیں، بشرط یہ کہ زندگی قائم و دائم رہے۔ اس سے پہلے زندگی کی حفاظت کی جائے، بعد میں باقی سب کچھ سوچا جائے۔ اب جیسے خاندان کے لوگ، ابھی تو ٹھیک سے بات منظر عام پر نہیں آئی کہ کاظمی صاحب کی موت کے بعد ہیرو کے اس صندوقچے کا کیا ہو گیا۔ اہل خاندان تو شاید اس سے اپنا سارا مستقبل وابستہ کر چکے تھے۔ بہت سی لڑکیوں کی شادی کے معاملے طے ہو گئے ہوں گے، بہت سے نوجوانوں نے کاریں خرید لی ہوں گی اور اپنی گرل فرینڈ کو دعوت نامے جاری کر دیے ہوں گے کہ بس اب دکھ بھرے دن بیت گئے اور سکھ کی کہانی شروع ہو گئی۔ لیکن یہاں تو کھیل ہی الٹا ہو گیا تھا، اور کھیل جب اس طرح الٹ جاتے ہیں تو پھر خطرناک حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ تو پھر بھی ایک دوسرے میں شیر و شکر ہیں، میں تنہا رہ جاتا ہوں جس پر سب کے عتاب نازل ہو سکتے ہیں اور جس پر ہر طرح کا شک سب سے آسان ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اب مجھے جو کرنا تھا بہت خوب سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ اب اگر کوئی بھی غلط قدم اٹھ گیا تو مجھے تو سب کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے، حالانکہ اس وقت اس بارے میں سب سے زیادہ واقفیت مجھے ہی ہے، اور وہ قیامت خیز وجود مجھ سے جو کچھ کہہ گیا ہے، خدا کی پناہ اسرار و رموز کے اتنے دروازے کھل گئے تھے کہ عقل ساتھ چھوڑ دے۔ وہ لمبی سیاہ کار بے حد قیمتی تھی جس میں وہ لڑکی آئی تھی، کمبخت ڈرائیور کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا تھا، نہ ہی کار کا نمبر۔ ملک اعجاز علیحدہ برگشتہ ہو گیا تھا، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس سلسلے میں ذمہ دار تو قرار پاتا تھا۔ آخری فیصلہ کرنا تو خیر مشکل کا کام تھا، لیکن شک ملک اعجاز کی طرف ہی جاتا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ حویلی والے کیا کر رہے ہیں۔ البتہ شام جب گھر واپس پہنچا تو صورتحال کافی بگڑی ہوئی تھی، گھر کے آدھے افراد غیر موجود تھے۔ ایک بزرگ خاتون نے کہا، تھانے چلے جاؤ، پولیس والا 2 دفعہ آ چکا ہے۔ کیوں؟ میں نے چونک کر کہا، جاؤ گے تو معلوم ہو جائے گا۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ سب اپنا اپنا بیان دکھا کر آ گئے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، صندوقچے کے بارے میں FIR لکھوا دی گئی ہے۔ بہرحال جو ضروری تھا، چنانچہ میں بھی علاقے کے تھانے پر پہنچ گیا۔ FIR ذرا مختلف قسم کی تھی، اس کی نوعیت سنگین ہو گئی تھی۔ تھانے دار صاحب کے لیے یہ بات باعث دلچسپی تھی کہ ہیروں سے بھرا صندوقچہ حویلی کے کسی ملازم کی تحویل میں تھا اور پوری حویلی اس سے ناواقف تھی۔ پھر اسے جو ہی وکیل صاحب کے حوالے کیا گیا، وکیل صاحب قتل ہو گئے۔ وکیل صاحب کسی بھی معاملے میں قتل ہوئے ہوں، لیکن ایک پوائنٹ یہ صندوقچہ بھی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ باری باری ہر شخص کو طلب کیا گیا تھا، کیونکہ صندوقچے کے ساتھ ایک معزز وکیل کے قتل کا معاملہ بھی ملوث ہو گیا تھا۔ تھانے دار صاحب نے پوری ذہانت کے ساتھ مجھے دیکھا اور پھر بولے، آپ لندن پلٹ ہیں؟ جرم کے معاملے میں تو آپ کے تجربات بے حد وسیع ہوں گے۔ جی ہاں، وہاں سرکاری طور پر جرائم کی تربیت کے لیے بہت سے ادارے قائم کیے گئے ہیں، اور ان اداروں سے فارغ التحصیل لوگوں کو بڑی عزت دی جاتی ہے۔ میں نے جل بلا کر کہا، لیکن بات تھانے دار کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ عمر رسیدہ اور روایتی قسم کے افسر تھے، یہ الفاظ سمجھنے کی کوشش کرتے رہے اور جب سمجھ میں نہیں آئے تو مجھے مڑوڑتے ہوئے بولے، تم اس صندوقچے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہی کہ وہ بہت خوبصورت تھا، اس میں ہیرے بھرے ہوئے تھے اور وہ ہیرے بے حد قیمتی تھے۔ وکیل زرغام علی کاظمی صاحب نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا تھا تاکہ قانونی کارروائی کے بعد اس کی تقسیم کرائی جائے۔ اس کے بعد تھانے دار صاحب نے پوچھا، ابھی تک کچھ نہیں ہوا؟ میں نے کہا، تمہیں معلوم ہے کاظمی صاحب قتل ہو گئے؟ جی ہاں، اخبار پڑھتا ہوں۔ تم کچھ نشاندہی کر سکتے ہو کہ کاظمی صاحب کا قاتل کون ہے؟ ممکن ہے انہیں ان ہیروں کے حصول کے لیے ہی قتل کیا گیا ہو۔
جی ہاں، نشاندہی کر سکتا ہوں، میں نے کہا اور وہ سب بری طرح چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کون ہو سکتا ہے وہ؟ تھانے دار صاحب کی خود بھی سانس پھول گئی تھی۔ تایا احتشام علی، میں نے پاس کھڑے ہوئے تایا صاحب کی طرف اشارہ کیا، اور اس کا جو رد عمل ہو سکتا تھا اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نہ صرف تایا صاحب بلکہ وہاں موجود ہر شخص سناٹے میں آ گیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو خود تھانے دار صاحب کا منہ بھی کھل گیا۔ میں نے کچھ لمحے کے لینے کے لیے بات کہا، میرا مطلب ہے جناب کہ میں بھلا کسی مجرم کی کیا نشاندہی کر سکتا ہوں، اور ضروری تو نہیں کہ وکیل صاحب کا قتل انہی ہیرو کی وجہ سے ہوا ہو۔ کیا آپ کو اس بارے میں کوئی ثبوت ملا ہے؟ ثبوت تو ہم حاصل کر لیں گے بیٹے، مگر تم بڑی چرب زبانی سے کام لے رہے ہو، نقصان اٹھاؤ گے۔ اس سلسلے میں ملک اعجاز نامی شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، جو کاظمی صاحب کا اسسٹنٹ ہے اور ہیرو کو حاصل کرنے کے لیے وہ بھی وکیل صاحب کے ساتھ تھا؟ بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ ہیرو کے صندوقچے کے حصول کے وقت وہ بھی کاظمی صاحب کے ساتھ تھا۔ تمہاری اس سے پہلے کوئی جان پہچان تھی؟ تھانے دار صاحب نے پوچھا۔ سارا وجود سلگ رہا کر رہ گیا۔ یہ ایک ذمہ دار افسر کے سوالات تھے، کیا جواب دیتا؟ زبان کڑوی ہو گئی تھی اور ممکن ہے کچھ اور تلخ جملے منہ سے نکل جاتے، لیکن اسی وقت ایک خوبصورت اور اسمارٹ نوجوان بغیر کسی اطلاع کے اندر داخل ہو گیا۔ تھانے دار صاحب نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کی نگاہیں بھی اتفاق سے مجھ پر پڑ گئیں۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی، تم؟ میں حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا کہ لفظ تم اس وقت میرے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس حیرانی سے مجھے مخاطب کرنے والا کون ہے؟ پھر میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ ہمایوں تھا، لندن میں میرا بہترین دوست۔ لندن کی شافسبری اسٹریٹ میں پر ہماری ملاقات بڑے دلچسپ حالات میں ہوئی تھی۔ سر منڈے کچھ گنڈوں نے ہمایوں کو گھیر لیا تھا اور مار کھاتے ہوئے اس کے منہ سے صرف ارے باپ رے نکل رہا تھا۔ بس اردو زبان کے اس رشتے نے مجھے جاں فروشی پر آمادہ کر دیا، اور اس کے بعد میں یہ بھول گیا کہ میں ایک شریف آدمی ہوں اور لندن میں تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں، اور یہاں کا قانون بہت سخت ہے۔ بس برداشت نہیں کر سکا۔ پھر ہم دونوں نے مل کر ہندوستانی فلموں کے دو دوستوں کی طرح ان انگریز سر منڈے گنڈوں کی وہ پٹائی کی کہ ان کے ہاں تو خیر چھٹی ساتویں کے دودھ کا رواج نہیں ہے، اگر رواج ہوتا تو انہیں یہ دودھ ضرور یاد آ جاتا۔ یہاں سے ہمایوں میرا دوست بنا تھا، اور پھر یہ دوستی پختگی اختیار کر چکی تھی۔ جب میں مشکل حالات کی بنا پر لندن سے واپس آیا تھا تو ہمایوں نے بڑی افسردگی کا اظہار کیا تھا۔ مجھ سے پوچھا بھی تھا اس نے کہ میرا لندن واپسی کا ارادہ ہے، تو میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ ابھی فیصلہ کن بات نہیں کہہ سکتا، وقت جو بھی فیصلہ کرے گا وہ قبول کرنا ہوگا۔ اس وقت بھی ہمایوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ خود چونکہ اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے، اس لیے بہت جلد وطن واپسی کا ارادہ ہے۔ یوں یہ صورتحال چل رہی تھی، لیکن میں یہاں پہنچ کر ان مشکلات کا شکار ہو گیا، اور اس وقت ہمایوں کو دیکھ کر ایک عجیب سی دقت دل پر طاری ہو گئی۔ ہمایوں آگے بڑھا اور اس نے مجھ سے کہا، کس سلسلے میں آئے ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس شخص کو سامنے کھڑا کر رکھا ہے؟ دوسرا جملہ اس نے تھانے دار سے کہا۔ تھانے دار صاحب تو خیر یہ بات جانتے یا نہ جانتے ہوں گے، لیکن میں ضرور جانتا تھا کہ ہمایوں وطن عزیز میں ایک پولیس آفیسر کا بیٹا تھا، اور یہ بات اس وقت بھی سامنے آ گئی۔ تھانے دار صاحب نے کھڑے ہو کر کہا، سر یہ اصل میں کچھ خیر میں یہ تنقید تو نہیں کروں گا کہ ہمارے وطن میں تھانوں کی کیا شکل ہوتی ہے، اور تھانے دار حضرات معزز انسانوں کے ساتھ بھی کس طرح پیش آتے ہیں، لیکن آپ کو کم از کم انہیں بیٹھنے کی پیشکش تو ضرور کرنی چاہیے تھی۔ کیا آپ کے ہاں کسی معزز شخص کی اتنی بھی عزت نہیں کی جاتی؟ نہیں سر، یہ بات نہیں ہے، تھانے دار صاحب نے کہا۔ بہرحال بات جس قدر بھی تھی، ہمایوں کو میرا دوست پا کر تھانے دار صاحب کا رویہ ہی بدل گیا تھا۔ ادھر حویلی کی پوری ٹیم تھی اور تھانے دار صاحب کو بہرحال اپنا کام بھی پورا کرنا تھا۔ ہمایوں تو مجھے لے کر تھانے سے باہر نکل آیا، حالانکہ میں نے اس سے کہا تھا، تم یقیناً کسی کام سے یہاں آئے ہوگے، اس کے لیے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ چھوڑو یار، میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ چلو چھوڑو، آؤ ذرا بیٹھ کر باتیں کریں۔ پھر ایک چھوٹے سے خوبصورت ریستوران میں بیٹھ کر میں اور ہمایوں باتیں کرنے لگے۔ میں نے ہمایوں کو اپنی مختصر سی داستان سنائی۔ اس کی داستان کچھ نہیں تھی سوائے اس کے کہ تعلیم مکمل کر کے آ گیا تھا۔ اس کے والد علی ابراہیم SSP کے عہدے پر کام کر رہے تھے، اور حسب وعدہ انہوں نے اس کے لیے میڈیکل لیبارٹری بنوائی تھی جو مکمل ہونے والی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بس ایک آدھا دن میں وہ میری تلاش میں نکلنے والا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔